آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تعریف اور تسبیح دے لائق اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات دا پالنے والا ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، داتا و دستگیر ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اس ساری کائنات دے اس سارے نظام اللہ مالک الملک نے اپنی قدرت دے نال بنائے نے، بغیر کسی مددگار تو انہاں سارے نظاماں نو اپنی حکمت دے نال چلا رہے ہیں، اور ایک اکھ جھپکنے دی دیر تو پہلے انہاں سارے نظاماں نو اس زمین دے تختے تو مٹا دین دی قدرت، طاقت اور ہمت رکھدا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا دی بعد انگنت بے شمار بے حد و حساب لا تعداد کروڑاں ہاں، یعنی ریت دے ذریعہ دی تعداد تھی زیادہ، درختاں دے پتیاں دی تعداد تھی زیادہ، سورج اور چند دیاں شعاع دی تعداد تھی زیادہ، اس کائنات تے جتنے پہاڑ نے سب پہاڑاں دے سنگ ریزیاں دی تعداد تھی زیادہ، آسمان تو اترنے والی بارش دے قطریاں دی تعداد تھی زیادہ۔ درود و سلام ہادی برحق فخر الرسل ہادی سبل امام القبلتین جد الحسن والحسین امام الانبیاء محبوب رب ارض و سما والی بطحا کانا قاب قوسین او ادنا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی روح اقدس تے اللہ پاک دی ذات نازل فرمان۔
حضرات و حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، یہ مہینہ ہے ذی قعدہ دا، اس دی غالباً آج 7 تاریخ ہے۔ اس تو اگلا مہینہ ہے ذی الحج دا۔ مسلمانہ دے اوپر بڑا کرب اور آلام دے دن نے کہ اس سال بھی بیرون تو لوگ حج دا فریضہ ادا کرنے واسطے نہیں جا سکن گے، بلکہ جو عرب دے ممالک دے لوگ نے قریب دے اوہی فریضہ حج ادا کرنگے۔ اس موذی مرض نے دنیا نو اپنی لپیٹ دے اندر لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت اپنا رحم فرمائے۔ دنیا دے اوپر جتنے بھی موسم رونما ہوندے نے یا دنیا دے اوپر کوئی کام ظاہر ہوندا ہے، لوگاں دی نگاہ اس نو دیکھ رہی ہوندی ہے، تو وہ کام دس رہا ہوندا ہے کہ میرا اختیار میرے اللہ دے کول ہے۔ کسے دی پیدائش ہوئے، کسے دی وفات ہوئے، کسے نال کوئی حادثہ پیش آ جائے، کسے نو خوشی ملے، کوئی غمی مبتلا ہوئے، تو ہر چیز اس بات دا تقاضا کر دیا کہ بندے نو سمجھ جانا چاہیے ہے۔ اتنا عظیم یہ مسئلہ ہے کہ 2-3 جمعے تو میں دجال دی بات توڑے سامنے کیتی ہے کہ اگر تسی توحید نو نہیں سمجھو گے تو دجال دے دجل اور فریب وچ مبتلا ہو جاؤ گے، کیونکہ دجال دنیا تے آئے گا اور رب بن کے لوگاں دے سامنے پیش ہوئے گا، رب والے وہ کام کرنے دی کوشش کرے گا اور دنیا اس دے فریب اور دجل دے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ اگر کوئی چیز بچائے گی تو اس دا ایمان ہوئے گا، جڑا اس دی اللہ دی ذات دے اوپر پختہ ایمان جس نے رکھیا ہوئے گا، جی ہیں وہ بچائے گا، وہ اس نو دسے گا کہ رب اس طرح دا نہیں، رب تے اس تو اونچی شان والا ہے، رب ہر نقص اور ہر عیب تو پاک ہے، اس دے اندر تے عیب اور نقص ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، اگر انسان دا رزق زمین دی تہ دے نیچے ہے نا جی، جو اللہ دا حکم ہے تو تہ تو نکل کے اس دے دنداں اور اس دے ہونٹاں دے درمیان آ جائے گا، کوئی چیز اس نو نہیں روک سکے گی کہ اللہ دا حکم ہے اور اللہ نے اگر اس دے مقدرہ لکھ دیتا ہے۔ اگر لکھیا ہو یا نہیں ہے، انسان پوری کوشش دے نال اپنے لباں دے درمیان اس نو لے کے بھی چلا گیا ہے، اگر نہیں ہے نا اس دے مقدرہ تو اتھوں بھی اللہ اس نو پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جڑا معاملہ ہے، اس کسے قسم دا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دنیا چ رہندے ہوئے انسان نو حالات دنیا دے ضرور اس چیز مبتلا کر دیندے ہیں، کبھی بندہ اوپر چلا جاندہ ہے، کبھی نیچے آ جاندہ ہے۔ تو جدوں اس طرح دے گردش دے دن آن نا جی، تو قرآن کھول کے قرآن چوں رب دے کسے پیغمبر دا تذکرہ کر لو۔ پیغمبر دی زندگی تو انہوں یہ سبق دے دے گی کہ اگر پیغمبر تے خوشی آئی ہے تو پیغمبر رب دا شکر ادا کرنے والا ہے، اور اگر کسی تکلیف مبتلا ہو گیا وہ پھر بھی رب دے سامنے صبر کرنے والا ہویا۔ آج اسی مسلمان ہاں، بدنصیبی اس چیز دی ہے کہ گلاں اسی کردے ہیں رب دے پیغمبراں دیاں، اپنے آپ نو انہاں نال جوڑنے دی کوشش کرنے ہیں، لیکن اگر کرتوتاں دیکھیاں جان تو ساڑیاں شیطان دے نال مل دیاں نے بھائی جان۔ گلاں ساڑیاں رب دے پیغمبراں نال اسی ملانے دی کوشش کرنے ہیں، لیکن اگر ساڑے اعمال دیکھے جان، ساڑے کردار دیکھے جان تو کیسے نے؟ سارے نہیں۔ اللہ منو اور تونو سب نو اپنے حفظ اور امان دے اندر رکھے، حفظ اور امان دے اندر۔ اور میرے پیارے بھائیوں، رب دے 1.25 لاکھ پیغمبر، کوئی ایک پیغمبر دیکھو جس دے متعلق توڑے ذہن اچ یہ بات پیدا ہوئے کہ اس نے رب نو چھوڑ کے کسی اور دا ذرا برابر بھی آسرا اور سہارا لیا ہوئے۔ جو پیغمبر آسرا اور سہارا نہیں لے رہے، سانو کدھروں کس چیز دی اجازت مل چکی ہے کہ اسی اپنے رب نو چھوڑ کے کسی اور دا
آسرا اور سہارا تلاش کریے. اتنے کمزور لوگوں دے ایمان نے. میں ایک دن ایک گڈی میں سفر کرتا ہوں پنجاب وچوں، تو میرے سامنے نا سیٹ دے نیچے اے جڑا بریلر زندہ مرغا ایک ٹگیا تھلے سیٹ دے نیچے. ظاہر ہے لمبا سفر ہے تو اس میں ایسے لت لگی ایسی میری، تو وہ اڑ کے آگے گیا تو دوسری ماسی دے پیراں وچوں آپس وچ گلاں کرن لگیاں بھی اے کس نے رکھ چھڑیا ایتھے ہے زندہ بریلر، اے تے ذبح کر کے لوکی شاپر وچ لے کے آندے نے. وہ نال والی بھین دوسری نو آکھن لگی کہ پہلے اسی ایتھے بکرا دینے سا ایتھے منگلا بکرا پیش کرنے سا بزرگاں نو ساڈے کم ہوندے سن، ہن او حالات نہیں رہے تے اسی آکھیا اے مرغے نال ہی بزرگاں نو راضی کر لو. ہیں جی ہاں جی بزرگاں نو ایسے راضی کرو. اور میرے پیارے بھائیو وہ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ اتنا کریم ہے کہ میں تواڈے سامنے گل کر رہا نا جی تو میں تو کہہ سکنا یا اللہ. تسی سب کہہ سکتے ہو یا اللہ. ایک بندہ ہے جو گنگا ہے وہ کہہ ہی نہیں سکتا. کیا اللہ اس دے دل دے ارادے نو نہیں جان دے؟ انسان تے انسان نے گزشتہ جمعہ میں تواڈے سامنے زمین دی حشرات دے بارے عرض کیتی ہے کہ دیکھو کیڑیاں مکوڑے ہو کے وہ اپنے اللہ نال کیسے گل کر رہے نے اور کیسے اپنی حاجتاں اپنے اللہ دے سامنے رکھ رہے نے اور کیسے اللہ انہاں دی حاجتاں نو پورا کر رہے ہیں. مالک دی ذات نے فرمایا اے لوگوں جدوں کسی بھی عبادت دا معاملہ ہوئے نا جی تو پھر عبادت نو میرے واسطے خاص کر لینا ہے. عبادت نو میرے واسطے خاص کر لینا ہے. عبادت اچ کیا آئے گا؟ نماز عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، دعا عبادت دا مغز ہے. کسے نو دیو گے اللہ واسطے عبادت ہے، کوئی چیز منع کرو گے اللہ واسطے عبادت دے اندر لکھیا جائے گا. مالک دی ذات نے فرمایا ایسے اگر کوئی بھی معاملہ عبادت نہ ہوئے تو میرے واسطے خاص کر لینا ہے، کیونکہ پیدا میں کیتا ہے اور عبادت میری ہوئے گی. رب دی پاک کلام کھولو پہلا ہی سپارہ ہوئے گا. اللہ کس طرح ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو زمین تے بسنے والوں، رب دے بنائے ہوئے انسانوں، عبادت کرنی ہے صرف اپنے پروردگار دی کرنی ہے. عبادت دے سارے لوازمات نو سمجھ لو بھائی جان. اے پچھلے ہفتے انہ دنوں وچ ایک سیاسی لیڈر سردار صغیر چغتائی دی گاڑی دریا وچ چلی گئی. انہاں تے بڑی مشکل آئی ہے. اللہ ہر انسان نو ہر مشکل تو نجات نصیب فرمائے. تسی دیکھیا ہونا ہے کہ جدوں وہ لاش اوپر نہیں آ رہی تو انہوں نے بکرے ذبح کیتے اور دریا برد کر دیتے. بکرے سٹے، بکرے ذبح کیتے دریا سٹ چھڑے. کوئی ایک قرآن دی آیت دیکھو، ایک سونے پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دیکھو. ایسے پیسے نو آگ لگانا جرم ہے کہ پیسے نو بندہ آگ لا دے، پیسہ سمندر سٹ دے، کسی چیز نو حلال شے نو ایسے دریا برد کر دے، جائز نہیں ہے. لوگ سارے ہی بے شک کہنے تسی لوگاں دی بات وال دھیان نہیں کرنا. اگر دھیان کرنا ہے تو رب دی پاک کلام دی طرف کرنا ہے یا پیغمبر رسول اللہ دے سچے فرمان دی طرف کرنا ہے. صدقہ کیا چیز ہے؟ اگر تسی ایک بکری دا کھور کسے نو دیندے ہو نا ایسے کر کے توڑے صدقے دی اللہ دے ہاں بڑی لاج ہے. توڑے کل کھجور ہے، تسی اس طرح کر کے 2 ٹکڑے کیتے نے، ایک ٹکڑا تسی اپنے منہ چ رکھ لیا ہے، ایک تسی اللہ دے رستے کسے انسان نو دے دیندے ہو.
اس ایک کھجور دے ٹکڑے دی اللہ دے ہاں اتنی لاج ہے، اللہ اس نو احد پہاڑ دے برابر کر دے گا۔ صدقہ تو تدفع البلا ہے، لیکن صدقہ ایسے دیو۔ اب دنیا کوئی سمجھا سکتا ہے کسے نو کوئی گل دس سکتا ہے؟ نہیں بھائی جان، اپنے آپ نو سمجھانے دی ضرورت ہے کہ کام وہ کرو جس وچ اللہ دی رضا ہوئے۔ جو اللہ دی ناراضگی دا باعث بن جائے، ایسے رزق دا ضیاع ہوئے، ایسے چیزاں دا ضیاع ہوئے، اللہ ہرگز اس شے نو اچھا نہیں سمجھتے۔ میرے عزیز بھائیوں، ابھی عید آنے والی ہے نا، کئی ایسے گھر نے کہ جنہوں نے پچھلے سال گوشت بکرے دا دیکھا ہوئے گا اور پھر وہ اس عید تے دیکھن گے۔ انہوں نے زیادہ ضرورت ہے یا کہ بندہ دریا برد کرے بکرے، وہ زیادہ ضرورت ہے؟ ساڑھا تے ذہن اس طرح دا ہو گیا کہ جی رب دے کے راضی نہیں، اسی بھی نہیں دیاں گے انہوں نے۔ رب نہیں نہ دے رہا تو اسی بھی نہیں دینا۔ تو بھائیو، ہر انسان اللہ دے دردہ محتاج ہے۔ عبادت اپنی اللہ واسطے خالص کرو۔ کچھ اللہ نے سب کچھ کیتا ہے ساڑھے تے۔ جیسے میں عرض کر رہے ہیں، ایک بندہ زبان نال بول کے تو کہہ سکتا ہے اللہ دی ذات کے، ایک بندہ بولنے والا بھی نہیں۔ اللہ دی ذات نے فرمایا میری پاک کلام کھول کے دیکھ لو، میں سمیع بھی ہاں اور میں علیم بھی ہاں۔ سمیع دا معنی اے وے اگر تسی زبان چو گل کرو گے او سنا گا، علیم تسی نہیں بھی کر رہے، میں توڑے دل دے پیتاں نو بھی خوب جاننے والا ہوں، میں توڑے ہر ایک اس شے نو توڑے نو میں قبول کرنے والا۔ میرے پیارے بھائیو، زکات دے دن نے آگے ذی الحج دیاں باتاں ہون گیاں۔ امام المواحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اور انہاں دا تذکرہ ہوئے گا۔ تو پیارے بھائیو، عزیز ساتھیو، اپنے پختہ ایمان بنا لو، عبادت اپنے اللہ دی خاص کریا جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اپنے سارے کام اللہ دے سپرد کیتے، اگر کسی نو دیتا ہے اللہ واسطے، اگر منع کیتا ہے نہیں دیتا پھر بھی اللہ دی رضا دی خاطر، اگر محبت کیتی ہے تے اللہ واسطے، اگر کسی نال دشمنی ہوئی ہے، تھوڑا جا غصے ہو گیا ہے تے اللہ واسطے ہویا ہے، فقد استکمل الایمان، اس بندے دا ایمان مکمل ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی صرف اپنے اللہ دے ہاں جواب دے ہاں، کسی اور دے آگے نہیں۔ اس اللہ نے ساڑھے واسطے کتنیاں مہربانیاں کیتیاں نے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ کسی اور نو اللہ دا ساجی تے شریک نہ بنائی۔ اگر زمین بچھائی ہے فرش تے اللہ تعالیٰ نے، اگر آسمان دی چھت بنائی ہے تے اللہ تعالیٰ نے، اگر آسمان تو بارش دے قطرے نازل کیتے نے تے پروردگار نے، اگر اس پانی دے نال زمین چو پھل تے پھل تے سبزیاں تے اناج اگایا ہے تے اللہ دی ذات نے، مالک دی ذات نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہ ساریاں گلاں عام فہم نے تے تسی خوب سمجھ سکدے ہو، اے جاندیاں بجدیاں اللہ دی ذات نال کسے اور نو شریک نہ ٹھہرا دیا جے۔ کس نو نہیں پتہ انہاں باتاں دا؟ میرے پیارے بھائیو، میرے عزیز ساتھیو، میں عرض کیتی ہے کہ دنیا تے زندگی گزاردے ہویاں کدے حالات گردش وچ آوندے نے، بندہ بالکل فقیراں والی زندگی گزار رہا ہوندا ہے تے کدے اللہ مہربانیاں کردا ہے، انسان بادشاہ والیاں زندگیاں گزار رہا ہوندا ہے۔ اے سارے اختیار میرے اللہ دے کول نے، جاندیاں بجدیاں اللہ دی ذات نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جے۔ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہر شے مسبب سبب سے مانگو، ہر شے مسبب سبب سے مانگو،
منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ اگر پیدا رب دی ذات نے کیتا ہے، روزی رساں وہ ہے تے روزی زمین چو نکالنے والا وہ ہے، تو جاندیاں بجدیاں فلا تجعلوا للہ انداد، اللہ دی ذات نال کسی اور نو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی کیا کچھ کھا لینا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، سب تو بڑی مخلوق اللہ دی زمین تے سب تو بڑی مخلوق مچھلی ہے۔ مچھلی پچھلے جمعے سیدنا حضرت سلیمان دا تذکرہ ہویا نا جی، تو سلیمان اللہ دی ذات اگے عرض کرنے لگے، یا اللہ توفیق بخشو میں تواڈی مخلوق دی ایک دعوت تے پکاواں۔ مالک دی ذات نے فرمایا، سلیمان روزی رساں تو نہیں ہے، روزی رساں میں آپ ہاں۔ یا اللہ میں کدو کہنا، میں تے عرض گزارش کیتی ہے، رزق تیرا ہے، تیرے دتے وچوں تیری مخلوق دا میں کھانے دا بندوبست کر دیاں گا۔ یا اللہ وقت دا بادشاہ بھی ہے، وقت دا پیغمبر بھی ہے، رب دی ذات نے اجازت دے دیتی، انسان بھی لگے جن بھی لگے، بڑا صحرا ہے تے جناب کھانے پک رہے نے۔ ہاں جی، جدو کھانے تیار ہو گئے تو ایک مچھلی نے سمندر چو منہ باہر کیتا، سلیمان جے تسی کہو تے میں ناشتہ کر لاں؟ تو سلیمان کہنے لگے کھا لے۔ تو اس نے ایک ہی لقمہ کیتا، وہ مہینیاں دے حساب پکا ہویا کھانا سارا ہی کھا گئی۔ جدو سارا ہی کھا گئی تو پیغمبر غصے ہو گیا۔ پیغمبر نے آکھیا دیکھیا نہیں ہور بھی رب دی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے نے، پرند چرندے، انسانہ نے بھی آنا ہے، تو ایک کوئی لقمے سارا کچھ کھا گئی ہیں۔ تے مچھلی عرض کرنی، رب دے پیغمبر سلیمان جی تسی دعوت پکائیے تے مہمان بلایا ہے تے ایک کھانا دے کے منوں چڑک مار دیتی جے، او پروردگار عالم اتنے اتنے روزانہ دے 2 لقمے منوں عطا کر رہا ہے، آج ایک لقمہ دیتا جے تے چڑک بھی مار دیتی ہے، تو پروردگار میرے کھانے دا آپ انتظام کر رہے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، ڈگمگایا نہ کرو تے پریشان نہ ہویا کرو، اللہ دی ذات اگے گل کر لیا کرو کہ واہ میرے مالک، واہ میرے اللہ، واہ میرے داتا، واہ میرے اللہ، تو سارے جہانانوں پالے پیا کلا، مخلوق تیری تیرے تے راضی، ہر روز کھاندیاں روزی پئی تازی، پتھران دے وچ کیڑا کھاوے اراں تلا، واہ میرے داتا، واہ میرے اللہ۔ ہواواں وچ اڑ دے نی لکھاں پرندے، شیر چیتے بلے کدرے جنگلی درندے، اے رج رج کے کھاندے، اے رج رج کے کھاندے، تے کر کر تسلا، واہ میرے داتا، واہ میرے اللہ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ مالک دی ذات نے انساناں نو مخاطب کر کے فرمایا ہے، کیونکہ اور چیزاں وہ گل نہیں سمجھ سکدیاں، انسان ایک سینس ہے، ایک فہم ہے، گل سمجھ سکتا ہے۔ مالک دی ذات نے فرمایا انہاں ساریاں باتاں نو سمجھدیاں جاندیاں بجدیاں ہویاں بھی تسی کدھرے عزت ڈھونڈنے واسطے چلے جاؤ، کدھرے رزق واسطے چلے جاؤ، کدھرے اولاد واسطے چلے جاؤ، فلا تجعلوا للہ، اللہ دی ذات نال اس طرح دا شریک نہیں ٹھہرانا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، پوری دنیا اگر سوچے نا جی، پوری دنیا جتھے ساری دنیا دی سوچ دی اختتام ہو جائے نا جی، جتھوں کہ سوچ ہی نہیں سکتا کوئی، اتھوں پیغمبر دی سوچ دی ابتدا ہوندی ہے۔
تو جتھے پیغمبر دی سوچ بھی ختم ہو جائے اتھے میرے اللہ دی تدبیر دی ابتدا ہوندی. اللہ اتنا زیادہ تدبیر رکھنے والے نے. جدوں بھی اللہ دا کوئی ایسے کرم دیکھو، فضل دیکھو. گزشتہ جمعے بھی میں عرض کی تھی، ایک بندہ بیمار ہے، کوئی دوائی کھت کر گئی ہے، شفا مل گئی ہے، کہ اگر خوشی نال اکھاں چو آنسو ہو جان تو رب دی رضا دا باعث بن جائے گا. اللہ تو کتنا مہربان ہے، تو میں بیمار نو شفا عطا فرما دیتی. اگر قرضہ اترنے دا کوئی سبب بن گیا ہے، خوشی دے نال اکھاں چو آنسو آ جان. کاروبار نہیں لگیا، کاروبار لگ گیا ہے، اللہ تو ہی ہے. اور میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تے اتنے مسبب الاسباب نے. قرآن میں پڑھے آتے، قرآن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ لَرَسُولًا نَبِيًّا. اے میرا محبوب، اے میرا لاڈلا، میرا پیارا، کائنات دا امام جناب محمد. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، کتاب چو ذرا موسیٰ دا بھی تے تذکرہ کرو. رب دا عالی مرتبت پیغمبر ہے. قرآن 133 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام دا نام آیا. جلیل القدر رب دا پیغمبر اور اللہ نال ہم کلام ہونے والا موسیٰ کلیم اللہ. بادشاہ وقت نو یہ خواب آئی کہ گو میں اپنے آپنو رب سمجھنا ماں، میرا حکم چل رہے ہے، لیکن میری اس سلطنت دے اندر کچھ گڑبڑ ہے، کوئی حالات گردش وچ نہیں. اس نے اپنے وقت دے علم جاننے والے نو پوچھیا، نجومیاں نو. انہوں نے زمین تے ایسے لکیرہ مار کے دسیا، آسمان دے تارے دیکھ کے دسیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جڑا تیری اس سلطنت نو ختم کر دے گا، نیست و نابود ہو جائے گی. بڑا خائف ہویا. اعلان اس نے کر دیتا کہ جتنے بھی بچے اب پیدا ہون سب نو ذبح کر دیتا جائے. مفسرین اے بات لکھ دینے کہ اس دے حکم تے 70,000 بچہ ذبح کر دیتا گیا. کتنی آزمائش ہے نا بنی اسرائیل تے، اتنے زیادہ بچے ذبح ہو گئے. جو بچہ پیدا ہی ہو رہا وہ ہوئی ذبح. تو بچیاں چونکہ زندہ بچے ذبح ہو گئے نے، اس خدا صاحب کو لائے فرعون کو لوگ، بھائی بچیاں ساریاں زندہ نے، بچے ذبح کروا رہے ہو، بچیاں دا کیا بنے گا؟ اپنے فیصلے تے نظر ثانی کرو. اس نے نظر ثانی یہ کی تھی کہ 1 سال دے بچے زندہ رہن دیو اور 1 سال دے بچے ذبح کرو. جس سال دے بچے زندہ رہنے سننا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ دے پرا ہارون نو پیدا فرما دیتا. ہارون پیدا ہو گئے. اس سال دے بچے زندہ نے، اور جس سال دے بچے ذبح ہونے نے اس سال اللہ دی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پیدا کر دیتا. اب چونکہ اعلان ہے بچہ جو بھی ہوئے اس ذبح کر دیتا جائے گا، بچہ جو بھی ہوئے ذبح کر دیتا جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے حکم نال زمین تے آئے. تو پیغمبر تے ویسے ہی بڑا خوبصورت ہوندہ ہے. پیغمبر بڑے خوبصورت ہوندے نے، ہر عیب نقص تو پاک اللہ دی ذات انہوں نے پیدا کر دینے. بچپنے چی بڑے دانا، بڑے ہی خوبصورت، متھے دی بڑی چمک والے. بچہ پیدا ہو گیا تو ماں نو بڑا ہے دل تے ایسے عزا گزری کہ دیکھو ابھی آن گے جلاد ذبح کرنے والے اور اس بچے نو ذبح کر دیتا جائے گا. ہاں ذبح ہو جائے گا. ماں دے دل وچ اس شے دی تشویش ہے، پر او پروردگار ہے. اس نے ماں ول وہی کر دیتی، پریشان نہیں ہونا، اس نو میں اپنا رسول بناواں گا، اے میرا پیغمبر ہے، کوئی آنچ نہیں آئے گی، کچھ نہیں ہوئے گا. ماں رب دی اس وحی تے تسلی نال بیٹھ گئی. جدوں دیکھیا کہ محلے میں جلاد آ گئے نے تے دل میں سوچیا کہ رب دی طرفوں وحی ہے،
لیکن ابھی انہوں نے آنا ہے، ذبح کر چھڑنا ہے۔ مالک دی ذات نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ مالک دی ذات نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اسی موسیٰ دی ماں دی طرف وحی کر دیتی، ان ارضعیہ تسی دودھ پلائی جاؤ، بچے دی خدمت کری جاؤ، تے جدوں تانوں خوف ہوئے کسے صندوق وچ بند کر کے فَأَلْقِیہِ فِی الْیَمِّ، اس نو سمندر وچ سٹ دیا جے، بحیرہ کلزم وچ سٹ دیا جے تسی۔ بعض مفسرین نے لکھے ہیں کہ ایک ٹوکرا نماسی ٹوکرا، بعض کہیں نے کہ اے صندوقچہ سی، ماں نے جدوں بچہ اس ٹوکرے صندوقچے دے اندر رکھیا تے ایک باری کلیجہ مٹھی وچ آ گیا، یا اللہ اگر جلادان ذبح کر دین بچہ پھر بھی مر جائے گا، مک جائے گا، جے اپنے ہتھی میں اس نو سمندر وچ سٹ دیاں تے مرتے اس طرح بھی جائے گا۔ مالک دی ذات نے فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ کوئی خوف کری نہ غم زدہ ہوئی، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں ہوئی بچہ تینوں واپس لٹا دیاں گا، یہ ہوئی بچہ واپس آ جائے گا۔ یا اللہ واپس کس طرح آئے گا؟ اپنے ہتھی جو سمندر ہے سٹ دیاں گی، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں لٹا دیاں گا واپس۔ تو میں عرض کرنا ہر شے مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوش آمد سے ادب سے مانگو۔ دنیا دا ذہن کم کردہ ہے کہ ایک کم نہیں ہو سکتا، پر تدبیر کرنے والا اللہ ایک کہندہ ہے ایک کم میں کر سکنا وا، ہو سکتا ہے اس طرح، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرعون تے اس دی بیوی اپنے محل ایسے دریچے وچ کھڑے نے تو دیکھیا ایک صندوقچہ ایسے پانی دے اوپر تردہ ہویا، انہاں دے محل دے قریب آ رہا ایسے، جدو قریب آیا تو نوکر نو بھیجیا جاؤ دیکھو اس نو پکڑ کے لے کے آؤ، جدو اوپر تو ایسے ٹکنا اٹھایا تے بڑا خوبصورت تے پیارا چھوٹا جیا بچہ کسی نے ایسے دریا برد کر دیتا ہے بڑا چالاک سی۔ فرعون کہنے لگا جس بچے دے بارے پیشن گوئی ہے نا، مینوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہوئی وہ بچہ ہوئے گا جڑا میری اس سلطنت نو غارت کرے گا اور تباہ کرے گا۔ آسیہ کہنے لگی بچیاں تے اس طرح دے وہم گمان نہیں کری دے، بچہ کیا کر سکتا ہے؟ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یہ نکا جا بچہ ہے جس طرح سے یہ پرورش کریں گے اس طرح دے یہ کام کرے گا، یہ ساڑھا بچہ ہے ایسے اس نو بچہ بنا لینے اپنا پتر بنا لینے ہیں۔ اب مالک نے تے موسیٰ دی مانال بھی گل کی ہے نا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں تیری طرف لٹاواں گا اس نو۔ اب مسبب الاسباب رب نے اپنی پاک کلام چے نقشہ بنایا، محمد کریم دے سینہ پاک تے نازل فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اسی دودھ حضرت موسیٰ تے سارے دودھاں دی پابندی لگا دیتی، کسے دا دودھ موسیٰ پی نہیں رہے، بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے کرانچو دائیاں آئیاں، انہوں نے سارے جتن کیتے، پورے کوشش کیتی، وَحَرَّمْنَا، اللہ فرماندے نے اسی کسے دا دودھ حضرت موسیٰ تے ایسے وحی دے ذریعے کہ سمجھایا ہے کہ پینا ہی نہیں کسے دا دودھ۔ موسیٰ دی ایک پہن علیہ السلام دیو دریا دے کنارے کنارے ایسے چلی آ رہی ہے، دیکھیا کاروچ ایسے لوگ جمع نے تو بچہ دودھ پلانے دی کوشش کر رہی ہیں دائیاں، لیکن دودھ کسے دا پی نہیں رہا۔ فوراں کہنے لگی اگر تسی کہو تو ایک کاروچوں میں کسی نو نہ بلا کے لے آواں، انہاں کہا جلدی جا بچہ بھوک نال تڑپ رہے ہے تو بلا کے لے کے آؤ۔ نسی گئی جا کے اپنی امی نو کہندی امی میرے ویر نو بھوک لگی ہوئی ہے، آؤ جا کے امی دودھ پلاؤ اس نو ہے۔
تو جدوں اٹھایا گودی پایا حضرت موسیٰ دودھ پین لگ پے. اب وہ شاہی مہمان سی نا وہ بچہ, تو یہ بادشاہ یہ کہنے لگا کہ اس نو ایتھے ہی دودھ پلانا ہے تساں. تو موسیٰ علیہ السلام دی اماں کہنے لگی کہ میرے گھر اور بھی کئی کام نے, صرف اس بچے واسطے دودھ پلان دا میرے کو ٹائم نہیں, میں آواں تے جاواں ایسے دودھ پلاندی رواں, میرے اور بھی کئی کام نے. فرمایا بچہ اٹھاؤ اپنے گھر لے جاؤ, دودھ بھی پلاؤ, شاہی تنہا بھی ملے گی, شاہی تنہا بھی ملے گی. میرے پیارے بھائیوں, یہ سارے اتنے بڑے بڑے انتظام کرنے والا وہ کون ہے؟ جڑا ساڈا اور میرا اور تساں دا پروردگار ہے. آج بھی وہی رب ہے. اگر کوئی سانو کام پڑ جائے ایسے ہی اللہ سبب لگا سکتے ہیں, ایسے ہی اللہ تدبیر کر سکتے ہیں, لیکن اسی وہ نہیں رہ گئے, اسی وہ نہیں رہ گئے. ساڈا وہ ایمان اور ساڈا وہ یقین نہیں رہ گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر وچ پل رہے ہیں, تو کدی کدی فرعون دے گھر بھی آ جاندے نے. ویسے تو یہ روایت ٹھیک نہیں ہے, اسرائیلی روایات وچوں ہیں کہ فرعون دی بڑی بڑی داڑھی سی, وہ ہر روز ایسے اپنی داڑھی دے وچ کنگھی کردا سی ایسے, اور دوسرے نمبر تے وہ پیشاب بڑی دور جا کے کردا سی ایسے, باہر نکل کے دور, کیونکہ وہ اس طرح دا ماحول سی. آج تو کتنا دیر پہلے دا دیکھو کیسا وہ ٹائم ہویا ہوئے گا. ہاں, تو یہ دو عمل اللہ نو اس دے پسند سن. تو شیطان چونکہ ابدی دشمن ہے, اس نے کیا بادشاہ سلامت تہاڈی داڑھی اور لوگاں دی داڑھی تے فرق ہونا چاہیے, تسی اس طرح کرو اپنی داڑھی دے نا والاں وچ موتی پرو لو تاکہ تہاڈی داڑھی اس طرح دی لگے کہ یہ بادشاہ دی داڑھی ہے. تو جو موتی دیکھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا تو ایسے پکڑ لیا ایسے کر کے, جدو پکڑی نا داڑھی ایسے, اس نے چھڑانے دی بڑی کوشش کی تھی, لیکن پیغمبر دا ہاتھ ہے پھر ہیں. سمجھ گیا کہ جیڑا آج میری اس داڑھی تے حملہ کرنے والا ہے نا, یہ ہوئی میری اس سلطنت نو گرائے گا, یہ ہوئی بچہ ہے. آسیہ پھر کہنے لگی یہ بچہ ہے, یہ بڑا ہوئے گا جس طرح اسی اس کی تربیت کریں گے اس طرح دا اس نے ہونا ہے. یہ تیرا وہم ہے, گمان ہے, بچے نو کیا پتا. زمین تے ایک جگہ تے کچھ موتی رکھے چمک دے ہوئے, اور ایک طرف آگ دے انگارے رکھے. کیا امتحان کرو, اگر بچہ موتیاں دی طرف جائے گا پھر سمجھیں گے اس دی اپنی شرارت ہے, تو اگر یہ آگ پکڑے گا ایسے پھر پتہ چلے گا کہ بچہ ہے. اب جدوں چھوڑیا تو پیغمبر تے بڑا دانا ہے, گیا ہی موتیاں دی طرف ہے, جدھر چمک دے ہوئے ہیرے جوہر رکھے ادھر چلے گئے. جبریل نے اٹھا کے آگ دی طرف کیتا کہ پکڑیا ایک انگارہ اور منہ چ رکھ لیا ایسے. جدوں منہ تے رکھیا ایسے تو زبان جھل گئی, زبان اس کچھ لکنت پیدا ہو گئی. اب جدوں مالک دی ذات نے پھر پیغمبر بنا کے اسے فرعون دی طرف بھیجیا تو حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے اللہ میری زبان اس تے لکنت بھی ہے, میرے نال میرے پرا ہارون نو بھی پیغمبری نصیب فرما. رب دی ذات نے فرمایا موسیٰ تو دعا کریں, تو گل کریں, میں تیری دعا نو قبول کراں گا. تسی دووے پرا بھی ہو, رب دے دووے پیغمبر بھی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے بھائیو, رب پیغمبری دے, رب بادشاہی دے, رب عزت دے, رب صحت دے, رب سب کچھ کرنے والا ہے. اللہ تو علاوہ اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی آزمائشاں چو گزرنے والا اے رب دا پیغمبر, اگر آج اسی کوئی بات کریے تو اسی اپنی گل نو فوراً رب دے پیغمبر نال ملانے ہاں کہ دیکھو پیغمبراں تے ایسیاں پریشانیاں ہوئیاں, پیغمبر بڑے ثابت قدم سن. تو جے اسی اپنے اعمال دی طرف دیکھیے, کرتوتاں دی طرف دیکھیے, تو ساڑیاں کرتوتاں پھر شیطان اور ابلیس نال جا کے مل دیاں جے. میرے بھائیوں میری بات دا غصہ نہ کرے آجے, میرے سمیت ہر بندہ اپنے اعمال تے نظر رکھے. کتنا کوئی انسان توحید پختہ ہوئے گا, اللہ دی ذات نو اتنا زیادہ پسند ہے. رب دا پیغمبر بڑا ہی دانا, بڑے ہو رہے ہیں ایسے, تو دل وچ خیال بھی یہ ہوئی ہے کہ یہ فرعون جو کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں.
لوگوں تھوڑا تھوڑا اپنے قریب کرنا چاہیا پیغمبر نے اپنی ابھی اب پیغمبری ملی نہیں ہے، ویسے ہی دل ہی ایسے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا دوگلا نظام نہیں ہونا چاہیے، کسی دی بڑی شان کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، اور ایک نو جتنا زیادہ مارو دباؤ کوئی اس دی سننے والا نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دن اپنے گھروں باہر نکلے، دیکھا دو بندے لڑ رہے نے، پیغمبر نے ایک نو پکڑیا، دوسرے نو ایسے مکہ ماریا، بندہ ہی مر گیا ایسے۔ 2-3 دن گزرے، پھر دیکھا وہی بندہ کسی اور نہ لڑ رہے ہیں۔ جدو اس نو پکڑنا چاہیا نا تو اس نے کیا، موسیٰ منتے انج لگتا ہے جی میں تو فساد پھلانے والا ہے، بندے مارنا ہے، تو ایک بندہ تو پرسوں مار چھڑے ہے، ایک اور بندے نو مارنا ہے۔ وہ جڑی بات چھپی ہوئی سی وہ ظاہر ہو گئی۔ اب فرعون دے دربار اس چیز دا تذکرہ ہے کہ جڑا بندہ قتل ہویا سی نا وہ موسیٰ نے قتل کیتا ہے، اور قتل دے بدلے موسیٰ نو قتل کیتا جائے گا۔ ایک بندہ آیا اس دربار چوں، موسیٰ علیہ السلام نو کہنے لگا، اے موسیٰ نکل جاؤ اس بستی وچوں، توڑے قتل دے انہاں نے پروگرام بنا لے نے۔ اب 8 دن دا سفر کر کے حضرت موسیٰ مدین وچ پہنچے، رب نے کتنے انتظام فرمائے، رائش دا انتظام، بیوی دا انتظام، اور انہاں دے کاروبار دا انتظام، لیکن رب نے تے پیغمبر کو بڑا کام لینا ہے۔ 10 سال دے عرصے تو بعد دوبارہ اس جگہ تے اللہ دے حکم نال آ کے پھر بات کی تھی فرعون نال، لیکن فرعون گل پھر بھی نہیں من رہا ایسے۔ راتوں رات حضرت موسیٰ نے جڑے اپنے بندے سن انہوں نے تیار کیتا۔ ایک کون سن؟ یہ جڑے گلیاں چ مانجا پھیرنے والے، لوکاں دے گھراں چ پانی بھرنے والے، غریب غربا لوکاں نو موسیٰ علیہ السلام نے کہ میری بات سنو، نکلو اس فرعون دی اس بادشاہی وچوں، دوبارہ اسے جگہ دی رب حکومت دے گا سانو۔ جنہوں نے تسلیم کیتا ایسے نکلے باہر، آگے پھر اوہی دریا بحر کلزم ہے۔ صبح دا ٹائم ہو گیا، پیچھے لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ فلانا بندہ بھی نظر نہیں آ رہا، او بھی نہیں، او بھی نہیں، او بھی نہیں، کدھر گئی نہیں ہے؟ کیا موسیٰ لے کے نکل گیا انہوں نے؟ فرعون نے کیا، پکڑو جتھے ملن اتھے ہی مارو۔ اب چلے گئے دریا دے کنارے، پیچھے دیکھیا فرعون فوجاں لے کے آ گیا۔ قرآن نے سارا نقشہ بنایا، کہنے لگے پھڑے گیا اگے دریا ہے، جے چھالا ماراں تے غرق ہو جائیں گے، کھڑے رہیے تو پیچھے تو فوج آ رہی ہے۔ ایک دوسرے نو آکھن لگے ہن لے لیاں جے وزارتاں حکومتاں لے لیاں جے تسی، موسیٰ علیہ السلام دے لگے سو تو آکھے تو ہون دیکھو کس طرح بچنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آکھن لگے دسو ہن کی کریے، مروان چھڑیا جے نال لیا کے؟ تو رب دا عالی مرتبت پیغمبر گل کہندا ہے، کلا انما ای ربی، میرے نال میرا رب ہے، اس نے کدی میری کنڈ نہیں لگن دیتی، آج بھی اللہ فتح سانو ہی دے گا۔ کیسے فتح ہوئے گی؟ فوجاں تے آ گئیاں نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے ہیں، میرے موسیٰ اس دریا تے اپنا سوٹا مار، سوٹا ماریا تو پانی کالطود العظیم، بڑے بڑے تودیاں دی شکل پانی کھڑا ہو گیا، ایسی ہوا چلی زمین تے اے سمندر 12 موٹر وے اللہ دی ذات نے بنا دیتے۔ لنگ جاؤ پار، پار گزرے دریا دے کنارے تے فرعون دیاں بھی فوجاں آئیاں، اور فرعون دا اے اعلان سی کہ ہاذہ الانہار تجری من تختی، زمین تے جتنیاں بھی نہراں سمندر دریا نے یہ میرے حکم نال چل رہے نے۔ فرعون نو جدو کنارے تے دیکھیا تو لوگ کہنے لگے اے ساڑے رب، اے بادشاہ دیکھ پانی نے کتنا قدر کیتا ہے تیرا، تیرے واسطے رستے بن گئے نے۔ فرعون نے آکھیا میرے واسطے نہیں بنے، اے تے کوئی اور ہی رب دے کوئی حکم نے، تے کہ موسیٰ علیہ السلام واسطے بنے جے شاید۔ انہوں نے آکھیا نہیں تیرے واسطے، تو جو کہنا سکے پانی میرے حکم نال چل رہے، تو اب کھڑا ہویا نا پانی، نکلو دریا وچ بڑھو، نہیں جانا، رکیا ہویا ہے۔ پر مالک نے ایسا سبب لگایا کہ جبریل بھی ایک گھوڑی تے سوار آئے، جدو گھوڑی سمندر اچ گئی پیچھے فرعون دی بہت ساری فوج بھی چلی گئی، جدو درمیان وچ آئے مالک دی ذات نے آکھیا پانی نو کیا کہ مل جا، اب مل جا، جو زمین تے میرا باغی سی اس نو اس پانی دے اندر غوطے دے دے کے ایسے غرق کر دے
الیوم ننجیک ببدنک، آج دے دن اسی تیرے اس بدن نو بھی باہر نکالاں گے اور دنیا واسطے وہ نشان عبرت بن جائے گا۔ میرے بھائیو، آج بھی قاہرہ مصر استنبول دے قاہرہ دے عجائب گھر وچ اس دی ممی پئی ہوئی ہے، اس دی لاش پئی ہوئی ہے، دنیا جا کے دیکھ رہی ہے کہ اے او سی فرعون جس نے اگر سونا پہننا تو اس کلائی تو لے کے اس موڈے تک اپنے آپ نو سب تو بڑا رب کہنا، تو میرے بھائیو کتھے چلا گیا ہے؟ رب تے او ہوئی ہے جس نو کبھی زوال نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اپنے ایمان درست کرو۔ دنیا تے کوئی بندہ کتنا بھی متکبر ہو کے زندگی گزارے گا، جلاد بن کے زندگی گزارے گا، وہ دنیا تے نیست و نابود ہو جائے گا، اور جتنا کوئی عاجزی نال انکساری نال زندگی گزارے گا، اللہ اس نو اتنا بلند کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، جس دریا وچوں اللہ دی ذات حضرت موسیٰ نو پار کر رہے نے، اسے سنے فوج فرعون نو اللہ غرق کر رہے نے۔ کیا وہ اللہ آج ساڑھے ایسے کام کرنے دا اللہ طاقت نہیں رکھ دے؟ ضرور رکھ دے نے۔ میں پھر بھی تعصف دے نال اے عرض کرنا کہ اللہ پھر بھی وہ ہوئی ہے، اسی وہ نہیں رہ گئے۔ اتنا بڑا مجمع ہے نا جی، جس بندے نو تسی پوچھو کیا تو اللہ دی ذات کو لو ڈرنا ہے، وہ آکھے گا قاری صاحب کہو جی گل کر دیو، میں اللہ کو لو بہت ڈرنا وا، بہت ڈرنا وا، اللہ دا ڈر ہے میرے دل وچ۔ سن لو میری بات، دل دماغ دی پھٹی تے لکھ لو، جو بندہ فجر دی نماز جماعت نال نہیں آندا، اس دے دل وچ اللہ دی ذات دا ڈر نہیں ہے۔ جو فجر دی نماز دے ٹائم اذان اس نو اللہ دے سامنے کھڑا نہیں نہ کر رہی، وہ بندہ اللہ دی ذات نو دھوکہ دین دی کوشش وچ ہے۔ یقیناً اے دھوکہ اللہ نو نہیں بلکہ اپنے آپ نو دے رہے ہیں۔ اگر اللہ دا ڈر ہے، مالک دے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کسی چیز دی ضرورت ہے ہاتھ پھیلا لو، اگر اتھے بھی سوچ دو نہیں مان رہا رکوع کر لو، رکوع بھی نہیں سجدے وچ ہو جاؤ، یا اللہ اس تو نیچے کیا، میں اپنی جبین تیرے سامنے رکھ دیتی ہے۔ مالک دی ذات فرما دینے کہ تو اٹھائیں گا بعد چوں میں تیرے دل دیاں حسرتاں پہلے ہی پوریاں فرما دیاں گا۔ کیڑے وہ کام نے جو میں تیرے نال نہیں کیتے، کتنی وہ کرم نے جو میں تیرے تے عطا نہیں فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، اپنے ایمان نو درست فرماؤ، اپنی توحید نو، اپنے عقیدے نو درست فرماؤ۔ اللہ دی ذات سانو سب نو اپنا دین سمجھنے دی اور اس دے مطابق اپنی زندگی گزارنے دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔